بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، یہ روزے کے کچھ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، رمضان آنے سے پہلے ہم ان تمام مسائل کو کلیئر کر لیں تو بہتر رہے گا۔ کیا معلوم ہماری کون سی غلطی، کون سی خطا کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، ہم سمجھیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کلپ کو دھیان سے سنیے اور سمجھیے گا، آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور رمضان آنے سے پہلے اس ویڈیو کو ہر مسلمان بھائی بہن کے پاس ضرور شیئر کیجیے گا۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا۔ اگر وہ روزے دار ہے، اس نے جان بوجھ کر کچھ کھایا، کچھ پیا، تو اسی وقت اس کا روزہ بریک ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کچھ کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا اور آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ کا روزہ ہے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مگر آپ کو اسی وقت یاد آ گیا تو آپ رک جائیے۔ ایسا مت کیجیے گا کہ آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ سوچیں اب تو کھا لیا ہے، تھوڑا اور کھا لیتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے، جان بوجھ کر کھائیں گے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، مشت زنی سے، یعنی کہ ماسٹربیشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پہ شرط یہ ہے، کسی شخص نے مشت زنی کی اور منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ منی نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا کرنا روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوستو، ایسے بھی اسلام میں مشت زنی، ماسٹربیشن کرنا حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں ایسا کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، اور اسی وقت اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کی قضا کرنا بھی اس کو ضروری ہے۔ لیکن اگر مشت زنی کی اور منی نہیں نکلی تو ایسے حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منی نہ نکلے پھر بھی روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے، روزے کی حالت میں بیڑی، سگریٹ اور حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیڑی، سگریٹ اور حقے سے نکلنے والا دھواں ناک سے ہو کر گلے میں اترتا ہے اور گلے سے پیٹ میں اتر جاتا ہے، اور روزے کی حالت میں گلے سے جب کوئی چیز نیچے پیٹ میں اتر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وضو کرتے وقت یا منہ ہاتھ دھوتے وقت پانی گلے سے جب نیچے اتر جاتا ہے، جیسے کہ کلی کرتے وقت یا غرارہ کرتے وقت پانی گلے سے اگر نیچے اتر گیا، بھلے ہی وہ غلطی سے اترا ہو، لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس حالت میں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں اور غلطی سے ہمارے گلے سے پانی نیچے اتر جاتا ہے، تو اس حالت میں اسی وقت ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، جان بوجھ کے روزے کی حالت میں وامٹنگ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ دوستو، اگر آپ کو الٹیاں خود ہو رہی ہیں، اپنے آپ سے ہو رہی ہیں، پھر اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہو یا کئی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مگر جان بوجھ کے اگر آپ وامٹنگ کر رہے ہیں اور منہ بھر کے آپ کی وامٹنگ ہو گئی ہے، یعنی کہ قے ہو گئی ہے، تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، حیض اور نفاس کے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ خاص میری بہنوں کے لیے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا، آپ کو بیچ میں یا اسی وقت یا کسی بھی وقت روزے کی حالت میں پیریڈز آ گئے تو آپ کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی میری بہن روزے کی حالت میں پریگننٹ ہے، یعنی کہ وہ پریگننٹ ہے اور وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، اور روزے کی حالت میں بچے کی پیدائش ہو جائے تو اسی وقت اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب تک اس کے نفاس کے دن نہیں ختم ہوں گے تب تک وہ روزہ نہ رکھے، اس کے بعد سے رکھے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں شرمگاہ پہ دوا رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو دوا شرمگاہ میں رکھنی ہوتی ہے، چاہے وہ آگے رکھیں یا پیچھے رکھیں۔ تو
ایسے لوگ دھیان سے سنیں، اگر دوا رکھنا زیادہ ضروری ہے کہ دوا رکھے بنا کام نہیں چلے گا تو آپ ایسا کریں، پہلے آپ بہتر ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، اس کے بعد روزے رکھیں اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کریں۔ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ دوا آپ افطار کے بعد رکھ سکتے ہیں تو یہی کر لیں، روزے رکھیں، لیکن روزوں کی حالت میں شرمگاہ میں دوا رکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، زبان کے نیچے دوا رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات ہارٹ پیشنٹس کے لیے ہے۔ زیادہ تر ہارٹ پیشنٹس زبان کے نیچے دوا رکھتے ہیں، لیکن دوستو اس میں بھی بات تفصیل سے سمجھ لیجئے۔ بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان کے نیچے رکھو تو وہ گھلتی نہیں ہیں، ہماری رگوں کے ذریعے ہماری باڈی میں پہنچتی ہیں۔ جو دوا ہماری رگوں کے ذریعے ہماری باڈی میں پہنچ رہی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان کے نیچے رکھتے ہی گھلنے لگتی ہیں اور تھوک کے راستے سے پیٹ کے اندر دھیرے دھیرے پہنچ جاتی ہیں گلے کے ذریعے سے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 11، بھپارا لینے سے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے نزلہ، کھانسی، زکام میں ہم دوائیوں کا بھپارا لیتے ہیں تو روزے کی حالت میں بھپارا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 12، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دمے کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ انہیلر کا یوز کرتے ہیں، انہیلر کے یوز کے بنا ان کا کام نہیں بنتا۔ روزے کی حالت میں انہیلر یوز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر یوز کرنے والے پیشنٹس روزہ تب رکھیں جب اللہ ان کو صحت عطا فرما دے، اور اگر آپ انہیلر یوز کیے بنا روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھ لیجئے۔ نمبر 13، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میاں بیوی روزے کی حالت میں ایک دوسرے سے ملے اور دونوں کی شرمگاہیں آپس میں ٹکرائیں، پھر چاہے منی نکلے یا پھر نہ نکلے، اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے بوسہ لے رہے ہیں روزے کی حالت میں، اور ایک دوسرے کا تھوک ان کے منہ میں چلا گیا اور گلے سے نیچے اتر گیا تو ایسی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور باتی بات میں شوہر کی منی نکل گئی روزے کی حالت میں تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بیوی کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بیوی کی منی نکل گئی تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، شوہر کا نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے۔ میں روزے کی حالت کی بات کر رہی ہوں، روزے کے وقت ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے۔ اگر دونوں پاس آئیں، پیار محبت سے باتیں کریں تو روزہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ روزے کے وقت ایک دوسرے سے دوری بنانا بہتر رہے گا۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے دوری بنانا صرف روزے کی حالت میں، روزے کے بعد کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور مووی دیکھتے دیکھتے آپ کی منی نکل گئی روزے کی حالت میں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ روزے کی حالت میں سوئے اور آپ کا سوتے وقت احتلام ہو گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوستو ایک مسئلہ اور ہے، کسی نے زبردستی کھانا کھلا دیا تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کھانا زبردستی ہی کیوں نہ کھلایا گیا ہو۔ تو میرے عزیز دوستو یہ کچھ مسئلے تھے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام مسائل اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اس معلومات کو شیئر کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔